تقویٰ ہے کیا جی؟ تقویٰ عربی زبان میں اور عربی ڈکشنری میں جب آپ دیکھنے جائیں گے تو واو، قاف اور یا 3 حروف سے آپ کو عربی ڈکشنری میں یہ لفظ ملے گا۔ جب ان تینوں حروف کے چیپٹر کو کھولیں گے تو وہاں آپ کو یہ لفظ ملے گا، جس کے معنی ہوتا ہے بچنا، بچانا۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں قنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ قی کا مطلب اے رب ہمیں بچا، قی کا مطلب بچا، تو اسی سے یہ بنا ہے تقویٰ، جس کے معنی بچنے کے ہوتا ہے۔ بچو ان ساری چیزوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے، اور بچو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے سے جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور قاری صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مت تقویٰ، تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ امیر المومنین اما سلکت طریقا ذا شوک، کیا آپ کا گزر کبھی کانٹے دار راستے سے ہوا ہے؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بلا کیوں نہیں، بارہا ایسا گزر ہوا ہے۔ تو پوچھا ابی بن کعب نے کہ فماذا عملت، ایسے راستے سے گزرنے کے وقت آپ کیا کرتے ہیں، آپ نے کیا کیا، کیسے گزرے آپ؟ قال شمرت واجتہدت، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا اور بڑی محنت اور مشقت سے گزرا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذاک التقویٰ، یہی تقویٰ ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے جو گناہ کے چانسز، نافرمانیوں کا چانس، مواقع رکھے ہیں، ان ساری نافرمانیوں سے، ان سارے گناہوں سے اپنا دامن سمیٹ کر انسان گزر جائے، یہی تقویٰ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تقویٰ، التقویٰ ہی الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل، جلال والے رب کا ڈر، جلال والے رب کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہی تقویٰ ہے۔ تو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، چاہے وہ قرآن پاک کی شکل میں ہو، چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کی شکل میں ہو، اس شریعت پر عمل کرنا بھی تقویٰ کا ایک حصہ ہے۔ فالخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تھوڑا بہت دیا ہے اس پر انسان صبر سے اور قناعت سے کام کر لے، اپنی زندگی گزار لے، اپنے بال بچوں کو صحیح طریقے سے پال پوس لے، اپنی ذمہ داریاں نبھا لے اس کائنات میں، اور اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کر لے، یہ بھی تقویٰ کا حصہ ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل اور والاستعداد للرحیل، والاستعداد للرحیل، رحلت کرنے کے لیے اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کرنے کے لیے انسان تیاریاں کر لے۔ یہ 4 چیزیں علی بن ابی طالب نے تقویٰ کی تفسیر میں فرمایا۔ رب کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور شریعت پر عمل کرنا ہم جان جائیں، سیکھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی تھوڑی نعمت دی ہو یا زیادہ اس پر قناعت کریں، صبر سے کام لیں، اور آخرت کی تیاری کر لیں۔ یہ تقویٰ کا یہ مفہوم بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اسی ترازو پر ہم لوگ تولیں کہ ہم نے 29 دنوں کے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ ٹارگٹ دیا تھا اس ٹارگٹ تک ہم پہنچے یا نہیں، ہمارے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوئی یا نہیں، رب کا خوف پیدا ہوا 29 دنوں کے روزے کے بعد، 29 دنوں کے روزوں کی ادائیگی کے بعد رب کا ڈر ہمارے اندر آیا، ہم نے اپنی شریعت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نسخہ کیمیا کے طور پر اس کائنات میں بھی
سربلندی اور آخرت کی کامیابی کے لیے نازل کی ہے، اس پر عمل کرنا ہم نے سیکھا، جانا، کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس پر شکر گزاری اور صبر کا جذبہ ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوا، آخرت کی تیاری ہمارا مقصد بن گئی، اس لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ التقوی ان یطاع اللہ ولا یعصى، تقوی یہ ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی فرمانبرداری کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ جو انسان یہ سیکھ جائے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر انسانیت کی بنیاد پر، بشریت کی بنیاد پر، انسان ہونے کی بنیاد پر اس سے غلطی اور نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف لوٹے گا، اور تو ایسا انسان تقوی تک پہنچ رہا ہے، تقوی تک پہنچ رہا ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ یطاع اللہ فلا یعصى وان یذکر فلا ینسى، اور رب کو یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے۔ جو قدم بھی ہمارا اٹھے اس کائنات میں، جس معاملے میں، چاہے عبادت کا معاملہ ہو، چاہے عقیدہ کا معاملہ ہو، چاہے سماجیات کا معاملہ ہو، چاہے سیاسیات کا معاملہ ہو، چاہے تجارت کا معاملہ ہو، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے ملازمت کا معاملہ ہو، چاہے بچوں کو پالنے پوسنے کا معاملہ ہو، چاہے ادارے چلانے کا معاملہ ہو، چاہے ہم مسجد کے ذمہ دار ہوں، چاہے مدرسوں کے ذمہ دار ہوں، چاہے قبرستان کے ذمہ دار ہوں، چاہے عوامی نمائندے ہوں، چاہے گاؤں کے ذمہ دار ہوں، جس پوزیشن پر ہم ہیں اس پوزیشن پر ہم اللہ کو یاد رکھیں، بھولے نہیں۔ جب اللہ یاد رہے گا تو بہت ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا پائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى وَأَن يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اور فرماتے ہیں وَأَن يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرُ، اس کی ساری نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کی جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ اور اس کی شکر گزاری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کھا کر ڈکار لیا الحمدللہ کہہ لیا ہو گئی، اس کی شکر گزاری نہیں، اس کی شکر گزاری اس کی نعمتوں کی طرح سے ہونی چاہیے۔ کیا اس کی نعمتوں کو ہم اور آپ جو ہماری زندگی میں ہیں ان کو گن پائیں گے، شمار کر پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ وآتاکم من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم نے جو مانگا ہے اس نے تمہیں دیا ہے، لہذا تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو جب اس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے تو اس کی شکر گزاری صرف الحمدللہ کہہ دینے سے کیسے یاد ہو، کیسے پوری ہو، کیسے مکمل ہو؟ ہم تو سراپا اس کے سامنے جھک جائیں، اس کے سامنے پڑے رہیں، اس کے سامنے سر ٹیک دیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، اس کا ورد کریں، اس کی تسبیح و تحلیل کریں، اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تکبیر اور بڑائی بیان کریں، اس کی کبریائی بیان کریں، تو بھی اس کی شکر گزاری کا جو حق ہے وہ شاید نہ ادا ہو پائے۔